بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت عطا کر دے، اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ اپنے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہے، واقعہ کربلا بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، واقعہ کربلا واقعہ عاشورہ سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور اب کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دلخراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 4 ماہ مکہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران کوفیوں کی طرف سے اب کو کوفہ آنے کے دعوت نامے ارسال کیے گئے اور دوسری طرف سے یزید کے کارندے اب کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اسی بنا پر اپنے یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی اب علیہ السلام کو کوفیوں کی عہد شکنی اور جناب مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو گئے، جنہیں اپنے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ تاہم امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ہربن یزید نے اب کا راستہ روکا تو اب کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ 10 محرم الحرام روز عاشورہ کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیر خار علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زائد اصحاب شہید ہوئے۔ بعض مکتب نگار شمربند ذی الجوشن کو امام حسین علیہ السلام کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشورہ عصر کے وقت سپاہی یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا۔ اس رات کو شام غریبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا اس جنگ میں اب زندہ بچ گئے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئیں۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اسیروں کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا، اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ یہ تو تھا پورا پس منظر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے بیعت سے انکار کے حوالے سے۔ ناظرین، 15 رجب سن 60 ہجری کو امیر معاویہ کی وفات کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان چیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے حضرت معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس لعین نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کر کے حضرت معاویہ کی موت کی خبر دی، اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے جبرانہ بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی علیہ السلام کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دیر لمارہ بلوایا گیا۔ امام علیہ السلام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دیر لمارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں امیر معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں اس نے حسین علیہ السلام سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام علی مقام نے ولید سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا کہ میری رائے بھی یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام علیہ السلام کے یہاں بھیجوا تاکہ اب سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام علیہ السلام نے ایک اور رات کی مہلت مانگی، جسے ولید نے قبول کیا اور امام علی مقام کو مہلت دے دی۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا۔
चुनांचे इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम इतवार की रात 28 रजब आबाज दूसरे अकवाल की बना पर 3 शाबान 59 हिजरी कमरी को अपने अहल बैत और असहाब के 84 अफराद के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। बाज़ मसादिर के मुताबिक अपने रात भर अपनी मादर ग्रामी हज़रत फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा और अपने भाई इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की कब्र मुबारक पर हाज़री दी। वहाँ नमाज पढ़ी और विदा किया और सुबह सवेरे घर लूट आए। बाज़ दीगर मसादिर में आया है कि आप अलैहि अस्सलाम ने 2 रातें पे दर पे अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर रात गुजारी। इस सफ़र में सिवाय मोहम्मद बिन हनफिया के अक्सर अजीज़ व अकारिब मन जुमला अब के फ़र्जंद भाई बहनें भतीजे और भांजे अब के साथ थे। बनी हाशिम के अलावा अब के असहाब में से 21 अफराद भी इस सफ़र में अब के हमरा थे। अब के भाई मोहम्मद बिन हनफिया को जब इमाम आली मकाम के सफ़र पर जाने की इत्तला मिली तो अब से खुदा हाफिज के लिए आए। इस मौके पर इमाम अलैहि अस्सलाम ने भाई के नाम तहरीरी वसीयतनामा लिखा, जिसमें ये जुमले लिखे: मैं खुद खाई या सैर व तफरी के लिए मदीना से नहीं निकला और न ही मेरे सफ़र का मकसद फसाद और जुल्म है, बल्कि मैं सिर्फ अपनी जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं अमर बिलमारूफ और नही अन अल मुनकर का इरादा रखता हूँ। मैं अपने जद और बाप की सीरत पर चिल्लूंगा। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम अपने साथियों के साथ मदीना से खारिज हुए और अपने अजीज़ व अकारिब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का के रास्ते में अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। इसने इमाम अलैहि अस्सलाम के इरादे के बारे में सवाल किया तो इमाम ने फरमाया कि फ़ी अलहाल मक्का जाने का इरादा कर चुका हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद खुदा से आइंदा की खैर और सलाह की दरख्वास्त करूँगा। अब्दुल्ला ने कूफा वालों के बारे में इंतबा करते हुए इमाम आली मकाम से मक्का ही में रहने की दरख्वास्त की। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम 5 दिन बाद यानी 3 शाबान 59 हिजरी कमरी को मक्का पहुँच गए, जहाँ अहल मक्का बैत अल हराम की ज़ियारत पर आए हुए हाजियों ने अब का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मदीना से मक्का के इस सफ़र के दौरान अपने जिन मनाजिल को उबूर किया उनमें ज़ुअल खलीफा मिलल सी अला अरक जब्बिया जोहा अनाया अजलहर जमल सा अबवाक राबिक जफ़ा कदियत खुसा असफ़ान और मर अल ज़ोहरान शामिल हैं। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम 3 शाबान से 8 ज़ी अल हिज्जा तक यानी 4 माह से ज़ायद मक्का में क़याम पजीर रहे। मक्का में अब की तशरीफ़ आवरी की खबर सुनकर मक्का के बासी निहायत खुशहाल हुए और सुबह शाम अब के वजूद मुबारक से फैज़याब होते थे, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पर निहायत सख्त गुज़रा, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि मक्का वाले इसकी बैत करेंगे और इसे ये मालूम था कि जब तक इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम मक्का में मौजूद हैं कोई इसकी बैत नहीं करेगा। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के मक्का में पहुंचकर कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा था कि इराक़ के शिया अमीर मुआविया की वफ़ात और इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और इब्न ज़ुबैर के यजीद की बैत न करने से बाखबर हुए। इस बना पर वो सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ा के घर में जमा हो गए और इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को एक ख़त लिखा जिसमें आपको कूफा आने की दावत दी गई। इस ख़त को भेजे हुए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कूफा वालों ने 150 ख़त अब के नाम लिखे, जिनमें से हर एक पर कम से कम 1 से 4 अफराद के दस्तखत हुआ करते थे। इसके 2 दिन बाद और ख़त इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के नाम भेजे गए। इन तमाम खतूत में इमाम आली मकाम को कूफा आने की दावत दी गई थी। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने इन खतूत के जवाब देने में ताख़ीर की, यहाँ तक कि इन खतूत की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। इस मौके पर अपने एक ख़त तहरीर फरमाया जिसका मज़मून ये था: मैं अपने ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा बाएतमाद चचाज़ाद भाई को अब की तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर इसने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हैं जिन्होंने मुझे खतूत लिखे हैं तो मैं अब के यहाँ आऊँगा। इमाम सिर्फ वही है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदल कायम करे, दीन हक़ पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे। इमाम आली मकाम ने कोफियों के नाम एक ख़त देकर अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को इराक़ रवाना कर दिया ताकि वो वहाँ के हालात का जायज़ा लें और आपको हालात से आगाह करें। मुस्लिम 15 रमज़ान को खुफिया तौर पर मक्का से निकले और 5 शवाल अल मुकर्रम को कूफा पहुँचकर मुख्तार बिन इब्बी उबैदा सक़फ़ी के घर क़याम पजीर हुए। मुस्लिम बिन अकील की कूफा पहुँचने की इत्तला मिलते ही शियान कूफा उनके पास आने लगे। मुस्लिम बिन अकील उन्हें इमाम आली मकाम की तहरीर से आगाह करते और उनसे इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के लिए बैत लेना शुरू किया।
یوں 12,000 18,000 پھر 30,000 سے زائد لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور اب کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، جب یزید لعین کو کوفہ والوں کی امام حسین علیہ السلام کی بیعت اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری پر منسوب کیا۔ ابن زیاد کوفہ آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تاریخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبید اللہ بن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت تک مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی۔ اور آخر کار ابن زیاد کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشس کی طرف سے امان دینے کے وعدے سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا۔ لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشس کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے لیے فکرمند تھے، اس وجہ سے اپنے عمر بن سعد کو اس سلسلے میں وصیت کی۔ اس کا تعلق قریش سے تھا۔ مسلم کی پہلی وصیت یہ تھی کہ کسی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جائے اور آپ کو کوفہ آنے سے روکا جائے۔ زبلہ نامی جگہ پر عمر بن سعد کے ذریعے بھیجا گیا پیغام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جس کا بھی تذکرہ ہم کریں گے۔ اب ہم مکہ سے کوفہ کی طرف امام عالی مقام کی روانگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین عالی مقام مکہ میں 4 ماہ 5 دن قیام کے بعد بروز پیر 8 ذی الحجہ جس دن مسلم بن عقیل نے کوفہ میں قیام کیا 82 افراد کے ساتھ، جن میں سے 60 افراد کوفہ کے شیام میں سے تھے، مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض نے تاریخی اور حدس شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شروع سے ہی عمرہ مفردے کی نیت کر رکھی تھی، اسی لیے حج کے موسم میں مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ مکہ قیام کے آخری مہینے میں جب امام عالی مقام کو کوفہ کی طرف جانے کا احتمال شدت اختیار کرنے لگا تو بہت سارے افراد نے اس سفر کی مخالفت کی۔ من جملہ ان افراد میں عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ امام کی خدمت میں آئے تاکہ آپ کو کوفہ کی طرف سفر کرنے سے منع کرے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مکہ سے باہر نکلے تو مکہ کے گورنر عامر بن سعد بن عاص کی فوج نے بن سعید کی سرکردگی میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، لیکن اپنے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ امام عالی مقام ہر منزل پر لوگوں کو جذب کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن تلاش کرتے رہے۔ نمونے کے طور پر یہ کہ جات ارق نامی جگہ پر بشر بن غالب اسدی نامی ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دی۔ اس موقع پر امام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اس شخص نے امام عالی مقام سے آیت منع کل اناس بامما ہوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ذلت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ جو شخص ذلت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بشر بن غالب نے اس وقت تو امام عالی مقام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر گریا کرتے دیکھا جاتا تھا اور امام کی نصرت اور مدد نہ کرنے پر پشیمانی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح سلبیہ نامی جگہ پر ابو ہرا ادی نامی شخص نے امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت کی تو امام عالی مقام نے فرمایا، بنی امیہ نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالیاں دی گئیں، میں نے صبر کیا، میرے خون کے درپے ہوئے تو میں نے فرار اختیار کیا۔ اے ابو ہرا، جان لو کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور خدا ذلت اور رسوائی کا لباس انہیں پہنائے گا اور ایک تیز دھار تلوار ان پر مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل اور رسوا کرے گی۔ روایت ہے کہ امام عالی مقام جب بت الرما نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام عالی مقام نے خط قیس بن مسہر سیداوی کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک کر ان کی جامعہ تلاشی لی۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام عالی مقام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔
جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلایا کہ خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کے نام بتا دو جنہیں حسین بن علی نے خط لکھا تھا، آئیے کہ ممبر پر جا کر حسین اور ان کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور ممبر پر جا کر امام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا، اے لوگو، میں حسین بن علی کا الچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ امام عالی مقام کا پیغام تم کو پہنچاؤں۔ اپنے امام کی ندا کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس بن مسہر کو دیرالمارہ کی چھت سے نیچے پھینکا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام عالی مقام نے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یختر کو مسلم کی طرف بھیجوایا تھا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دیرالمارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد بزرگوار پر سب اعلان کریں۔ عبداللہ بن یختر نے دیرالمارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کے فرزند حسین علیہ السلام کا الچی ہوں۔ اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے اور اس کے گماشتوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یختر جان کنی کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن یختر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبلہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملتی ہے۔ امام عالی مقام نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبدالقیس اور ازد کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا، جسے سلیمان بن زرین نامی اپنے ایک آزاد کردہ کے توسل سے روانہ کیا۔ سلیمان نے 5 قبائل کے سرداروں میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ اس خط کا مضمون اور متن ایک ہی تھا جو کچھ یوں تھا: میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہے۔ تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں راست کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ بصرہ میں مذکورہ افراد میں سے ہر ایک نے امام عالی مقام کے موصولہ خط کا ایک نسخہ چھپا کر رکھا سوائے منظر بن جارود عبد کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو، جو کوفہ جانا چاہتا تھا، حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام عالی مقام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور ان کا سر قلم کروا دیا۔ عبیداللہ بن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ عزیمت کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوج کے سربراہ حسین بن نمیر کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا تاکہ قادسیہ سے خفان اور کتکبانہ سے لالا تک کے علاقوں کی کڑی نگہبانی کے ذریعے ان علاقوں سے گزرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے مطلع رہ سکیں۔ حر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن نمیر کے لشکر کا حصہ تھا، جو کاروان حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھیجوا آ گیا تھا۔ ابو منف نے اس سفرنامے میں امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب کاروان حسینی شرف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وقت دشمن کے لشکر کے دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں آن پہنچیں۔ بس امام عالی مقام نے ذا حسن کا رخ کیا۔ حر اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے سامنے آ گئے۔ امام عالی مقام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جاف کو اذان دینے کی ہدایت کی، اور چنانچہ انہوں نے اذان دی اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ ایک عذر ہے اللہ کی بارگاہ میں اور تمہارے ہاں لوگو، میں تمہارے پاس نہیں آیا خود کہ تمہارے خط ملے اور تمہارے قاصد اور ایلچی میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں تمہاری طرف آ جاؤں، اور تم نے کہا کہ ہمارا امام نہیں ہے، شاید اللہ تمہیں میرے وسیلے سے راست پر گامزن کر دے۔ بس اگر تم اپنے عہد و پیمان پر استوار ہو تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں، اور اگر نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر اور اس کے سپاہیوں نے خاموشی اختیار کی اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کے لیے اقامہ پڑھنے کا حکم دیا اور نماز ادا کی۔
हुर और उसके सिपाहियों ने भी इमाम आली मकाम की इमामत में नमाज पढ़ी। इसी दिन असर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि रवानगी की तैयारी करें। और फिर नमाज असर के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम फिर भी अपने खेमे से बाहर आए और मुअज्जिन को अजान असर देने को कहा और नमाज असर अदा करने के बाद लोगों से मुखातिब हुए और हम्द व सनाई परवरदिगार के बाद फरमाया, ए लोगो, खुदा से डरो और हक को अहल हक के लिए करार दोगे तो खुदावंद मुताल की खुशनुदी का सबब फराह एमियलाइडी हम करेंगे। हम अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब खिलाफत और तुम्हारी विलायत और इमामत के ज़्यादा हकदार हैं इन गैर हक दावेदारों की निस्बत जिनसे इस मनसब का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और तुम्हारे साथ उनका रवैया गैर मुनसिफाना है और वो तुम्हारी निस्बत जुल्म और जफा रवा रखते हैं। इसके बावजूद अगर तुम हमारा हक तस्लीम नहीं करते हो और हमारी इताअत की तरफ माइल नहीं हो और तुम्हारी राय तुम्हारे खतूत में लिखे हुए मजमून से हम आहंग नहीं है, तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। हुर ने कहा कि मुझे इन खतूत और मुरासलात का कोई इल्म नहीं है जिनकी तरफ अपने इशारा किया है। मजीद कहा कि हम उन खतूत के लिखने वालों में से नहीं थे। हमें हुक्म है कि अब का सामना करते ही अब को इब्न ज़ियाद के पास ले जाएं। इमाम ने अपने कारवान से मुखातिब होकर फरमाया, वापस लौटो। जब वो वापस जाने लगे तो हुर और उसके साथी सदरा बन गए और हुर ने कहा कि मुझे अब को इब्न ज़ियाद के पास ले जाना है। इमाम ने फरमाया, खुदा की किस्म तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। हुर ने कहा कि मैं अब के साथ जंग और जदल पर मामूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म है कि अब से जुदा ना हो हुद के आपको कूफा ले जाऊं। बस अगर आप मेरे साथ आने से एराज करते हैं तो ऐसी राह इख्तियार करें जो कूफा की तरफ जा रहा हो, ना ही मदीना की तरफ, ताकि मैं एक ख़त उबैदुल्लाह बन ज़ियाद के लिए रवाना करूं। आप भी अगर चाहीं तो एक ख़त यजीद के लिए लिखें ताकि शायद ये अमर आफियत और अमन व आश्ती पर ख़त्म हो जाए। मेरे नज़दीक ये अमल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं अब के साथ जंग व जदल में आलूदा हो जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीम और कादसिया के बाईं जानिब से रवाना हुए, जबकि आप अजीम से 38 मील के फासले पर थे और हुर अब के साथ साथ चल रहा था। सुबह होते ही इमाम आली मकाम ने अलब्ज़ अलैहिस्सलाम नामी मंजिल पर तवक्कुफ़ फरमाया और नमाज सुबह अदा की और फिर अपने असहाब व अहल ख़ानदान के साथ रवाना हुए। खुद के ज़ोहर के वक्त सरजमीन नैनवा में पहुँचे। इब्न ज़ियाद के कासिद ने एक ख़त हुर के हवाले किया जिसमें इब्न ज़ियाद ने लिखा था कि मेरा ख़त मौसूल होते ही हुसैन के साथ सख्ती से पेश आओ और उन्हें किसी बेआब-ओ-घास ज़मीन पर रोकने पर मजबूर करो। मैंने अपने एलची को हुक्म दिया है कि वो तुमसे जुदा ना हो हुद कि वो तुम्हारी तरफ से मेरे फरमान पर अमल दरामद की खबर मुझे पहुँचा दे। वस्सलाम। हुर ने इब्न ज़ियाद का ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़कर सुनाया। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि हमें नैनवा आगाज़रिए जाने दो। हुर ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उबैदुल्लाह ने अपना कासिद मुझ पर जासूस करार दिया है। ज़ुबैर ने कहा, खुदा की किस्म मुझे महसूस हो रहा है कि इसके बाद हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ए इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त इस गिरोह यानी हुर और उसके साथियों के साथ लड़ना ज़्यादा आसान है इन लोगों के साथ जंग की निस्बत जो उनके पीछे आ रहे हैं। मेरी जान की किस्म उनके पीछे ऐसे अफराद आ रहे हैं जिनके साथ लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है। इमाम ने फरमाया, दारुस्त कह रहे हो ए ज़ुबैर, लेकिन मैं कभी भी जंग में पहल न करूंगा। ये कहकर इमाम आली मकाम ने अपना सफ़र जारी रखा यहाँ तक कि करबला पहुँच गए। हुर और उसके साथी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हुए और उन्हें सफ़र जारी रखने से बाज रखा। अक्सर तारीख़ी मसादिर में आया है कि इमाम आली मकाम और अब के असहाब 2 मुहर्रम अल हराम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुँच गए थे। ताहम दीनरी ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की तारीख़ को यकम मुहर्रम अल हराम करार दिया है और इस कौल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हुर ने इमाम आली मकाम से कहा कि यहीं उतरी क्योंकि फ़रात करीब है, तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि इस जगह का नाम क्या है। सब ने कहा कि करबला। फरमाया, ये कर्ब यानी रंज और बिला का मकाम है। मेरे वालिद सफियन की तरफ जाते हुए यहीं उतरे और मैं आपके साथ था। राग गए और उसका नाम पूछा तो लोगों ने इसका नाम बता दिया। इस वक्त अपने फरमाया कि यहाँ उनकी सवारियाँ उतरने का मकाम है और यहाँ उनका खून बहने का मकाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हमारी सवारियाँ और साज और सामान उतारने की जगह है और यहाँ हमारा खून बहने का मकाम है।
اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اور وہ پنجشنبہ یعنی جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بدھ یکم محرم سن 61 ہجری کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں بھائیوں اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے، اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے۔ بار خدا، بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، خداوندہ، بس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاحی و رفع میں ہو، اور جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام نے سرزمین کربلا کو نینوا اور غازریے کے باسیوں سے 60,000 درہم کے عوض خرید لیا اور ان پر شرط رکھی کہ اب کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور 3 دن تک ان کی پذیرائی اور ضیافت کے اتمام کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں آپ کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا جس میں اس نے لکھا، اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے ناسوں نہ کھانا کھاؤں خود کہ تمہیں خدا دینہ لطیف سے ملق کروں یعنی قتل کروں، پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ روایت ہے کہ امام علی مقام نے خط پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا و خوشنودی کو خدا کی رضا و خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علی مقام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمر سعد امام علی مقام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز یعنی 3 محرم الحرام کو 4,000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر سعد کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر سعد کو 4,000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رے اور دستبیر لے کر جائے اور ان علاقوں پر قابض دیمیوں کے خلاف جنگ کریں۔ عبید اللہ نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر سعد کے نام پر لکھ دیا تھا اور اسے رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکرگاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا معاملہ پیش آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف عزیمت کی تو ابن زیاد نے عمر سعد کو بلوایا اور حکم دیا کہ پہلے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے معاف کرو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس لینے سے مشروط کیا۔ عمر سعد نے جب ابن زیاد کا اصرار دیکھا تو کہا کہ میں کربلا جاتا ہوں، چنانچہ اپنا 4,000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور نینوا کے مقام پر امام علی مقام کے اترنے کے دوسرے روز وہ بھی وہاں پہنچا۔ عمر ابن سعد نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کے یہاں ایک قاصد روانہ کرنا چاہا تاکہ اب سے پوچھ لے کہ اس سرزمین میں کس لیے آئے ہیں اور چاہتے کیا ہے۔ اس نے یہ کام عزرا عروہ بن قیس احمس اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت نامے بھجوانے والے عمائدین کو انجام دینے کی تجویز دی، مگر ان سب نے یہ کام انجام دینے سے اعراض کیا۔ تاہم کثیر بن عبداللہ شبہ نے تجویز مان لی اور خیام حسینی کی جانب روانہ ہوا، لیکن سمدی نے اس کو ہتھیار لے کر امام علی مقام کے حضور پہنچنے سے روک دیا۔ کثیر نامراد ہو کر عمر ابن سعد کے پاس لوٹ کر چلا گیا۔
کثیر کی واپسی پر عمر ابن سعد نے قرۃ بن قیس حنظلہ سے امام علی مقام کے پاس جانے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر کے پیغام کے جواب میں قیس سے فرمایا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ۔ اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعد اس جواب سے خوش ہوا، بس ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور اس کو امام حسین علیہ السلام کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے خط کے جواب میں اس سے تقاضا کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اب کے اصحاب سے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر بن سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمر بن حرس کے سپرد کر دی اور خود نخلا میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخلا پہنچنے پر مجبور کیا اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام علی مقام سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے نہیں گزرنے دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخلا بلوایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشس بن قیس کندی کثیر بن شہاب اور قاقا بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منکری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ شد نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھیجوا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ نخلا میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، ہزار بن ابجر، شبوس بن ربی اور شمر کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس کی لشکرگاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصب ماری یعنی مجاہر بن ربیہ ماجنی 3000 کے لشکر کے ساتھ اور حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن خربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبوس بن ربی کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پہنچا۔ شبوس کے بعد ہزار بن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشس 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی 1000 بن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح و شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا۔ خود کے 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظہر اسدی امام علی مقام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام علی مقام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت قیام امام علی مقام کی جانب رواں تھے کہ عمر بن سعد نے ازرق بن حرب سیداوی کی سرکردگی میں 400-500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے۔ چنانچہ حبیب بن مظہر اکیلے واپس آ گئے۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور اب کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیں۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دیں۔ بعض کتب میں مروہ ہے کہ پانی کی بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بھائی عباس کو بلوایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نافع بن بلال جملی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد عباس علیہ السلام کی قیادت میں شریح فرات تک پہنچ گئے۔ عمرو بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا اصحاب حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑ پڑا۔
असहाब हुसैन के एक गिरोह ने मशकों में पानी भर दिया और आमिलदारा हुसैन अलैहि अस्सलाम और नाफे बन बिलाल समेत बाकी अफराद ने दुश्मन से लड़कर उनकी हिफाजत की ताका वो सलामती के साथ पानी को क़याम तक पहुंचा दें। और यूं इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के असहाब पानी खैमों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। उमर बिन साद की लश्करगाह में पेदर पे लश्कर की आमद के बाद इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने उमरो बन कर्जा अंसारी को उमर बिन साद के पास रवाना किया और उसको कहला भेजा कि मैं आज दो लश्करगाहों के दरमियानी नुक्ते पर तुमसे मिलने आऊँगा। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उमर बिन साद दोनों 20-20 सवारों के हमरा मुकर्ररा मकाम पर हाजिर हुए। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने भाई अबू अल-फज़ल अब्बास और बेटे अली अकबर के सवा बाकी असहाब को हुक्म दिया कि कुछ फासले पर जाकर खड़े हो जाएं। इब्न साद ने भी बेटे हफ्स और अपने ग़ुलाम को करीब रखा और बाकी अफराद को पीछे हटा दिया। इस मुलाकात में इमाम आली मकाम ने उमर बिन साद से फरमाया कि इस गलत ख्याल और गैर सवाब ख्यालात और मंसूबों को नज़रअंदाज करो और ऐसी राह इख्तियार करो जिसमें तुम्हारी दुनिया व आखिरत की खैर व सलाह हो। उमर ना माना। इमाम अलैहि अस्सलाम ने जब ये हालत देखी तो अपने खैमों की तरफ वापसी इख्तियार की, जबकि फरमा रहे थे कि खुदा तुम्हें हलाक कर दे और क़यामत के दिन तक तुम्हें ना बख्शे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से तुम इराक की गंदुम न खा सकोगे। इमाम आली मकाम और इब्न साद के दरमियान मुज़ाकरात का ये सिलसिला 3-4 मरतबा दोहराया गया। कहा गया है कि उन्हीं मुज़ाकरात के एक दौर के आखिर में उमर बिन साद ने एक ख़त में इब्न ज़ियाद को लिखा कि हुसैन बिन अली अलैहि अस्सलाम ने मेरे साथ अहद किया है कि जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएं। इस्लामी मुल्क के किसी सरहदी इलाके में चले जाएं और हुकूक व फ़राइज़ में दूसरे मुसलमानों की मानिंद हों और मुसलमानों के फ़ायदे और नुकसान में शरीक हों। आप फिर खुद यजीद के पास चले जाएं ताकि वो उनके बारे में फ़ैसला दे और इस फ़ैसले को नाफिज करें, और यही अब की खुशनुदी का बाइस और उम्मत की मसलहत है। ख़त इब्न ज़ियाद ने पढ़ा और कहा कि ये इस मर्द का ख़त है जो अपने अमीर का खैर खा और अपनी कौम पर शफ़ीक है। इब्न ज़ियाद इस तजवीज़ को कबूल ही करने वाला था कि शमर बन ज़ी अल-जोशन जो मजलिस में मौजूद था रुकावट बना। चुनांचे इब्न ज़ियाद ने शमर को करीब बिलाया और कहा कि यह ख़त उमर बिन साद को पहुँचा दो ताकि वो हुसैन बिन अली अलैहि अस्सलाम और उनके असहाब से कह दे कि वो मेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करें। अगर वो कबूल करें तो उन्हें सही सलामत मेरे पास रवाना करें, और अगर वो कबूल न करें तो उनके साथ जंग करें। अगर उमर बिन साद जंग करे तो उसकी इताअत करो, और अगर जंग से इज्तिनाब करे तो हुसैन बिन अली अलैहि अस्सलाम के साथ जंग करो, क्योंकि इसके बाद सालार कौम तुम हो। इसके बाद उमर बिन साद का सर कलम करके मेरे पास भेज दो। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को एक ख़त लिखा जिसका मज़मून ये था: मैंने तुम्हें करबला नहीं भेजा कि हुसैन बिन अली अलैहि अस्सलाम से मुसालहत करो, उनके साथ नरमी से काम लो और उनके लिए सलामती और ज़िंदा रहने की आरज़ू करो और मेरे यहाँ इसकी शफ़ाअत करो। देखो, अगर हुसैन बिन अली अलैहि अस्सलाम और उनके साथी मेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हैं और यजीद की बैअत करते हैं तो उन्हें सही सलामत मेरे पास रवाना करो, और अगर कबूल नहीं करते तो उन पर हमला करो, उनका खून बहाओ और उनके जिस्मों का मिसला करो, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। जब हुसैन मारे जाएं तो उनके सीने और पुश्त पर घोड़े दौड़ा, क्योंकि वो सरकश और अहल सितम है, और मैं नहीं समझता कि इस काम से मौत के बाद कोई नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मैंने अहद किया है कि अगर मैंने उन्हें कत्ल किया तो उनके बेजान जिस्म के साथ यही सलूक रवा रखूं। बस अगर तुमने इस हुक्म की तामील की तो हम यानी मैं और यजीद तुम्हें एक फरमाबरदार शख्स की पादाश देंगे, और अगर कबूल नहीं करते हो तो तुम्हारे मुआमले और हमारे लश्कर से दस्तबरदार हो जाओ और लश्कर को शमर बन ज़ी अल-जोशन की तहवील में दे दो। हमने इसको अपने उमूर के लिए अमीर मुकर्रर किया। वस्सलाम। इस रवायत में कुछ हक़ायक़ भी हैं। ये बात रवायत में मनकूल है कि उमर साद ने मसले को बग़ैर जंग के हल करने और अपने इब्न ज़ियाद और यजीद के मकासिद पूरे करने की कोशिश की, और ये भी दुरुस्त है कि इब्न ज़ियाद ने इब्न साद के लिए गैर इंसानी अहकामात भी जुआई, और अलबत्ता ये भी दुरुस्त है कि उमर बिन साद ने इन अहकामात पर मन व अमल दरामद किया। लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं हो सकता कि इमाम अलैहि अस्सलाम ने यजीद के हाथ में हाथ रखने की ख्वाहिश की थी, और उसके सबूत एक से ज़्यादा है। अमीर मुआविया की मौत और मुसलमानों की किस्मत के फैसले यजीद के हाथ में चले जाने के बाद वलीद बिन उतबा और मरवान बिन हुक्म ने हज़रत सैयद अल-शुहदा से कहा कि यजीद की बैअत करें।
تو اپ نے فرمایا کہ یزید ایک فاسق شرابی قاتل شخص ہے جو علانیہ فسق کو گناہ کرتا ہے اور مجھ جیسا کوئی اس جیسے کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ بے شک اگر تحریک عاشورہ کا ایک ہدف و مقصد یہی تھا تو یہ ابھی اپنی جگہ قائم تھا، اور کسی نے بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ یزید اس عرصے میں توبہ کر کے اسلامی شریعت کا تابع متعلق بن چکا تھا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے یزید کے پاس جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور پھر امام علیہ السلام یزید کو پہلے سے جانتے تھے۔ خود کے ایک مرتبہ جب امیر معاویہ نے ایک مجلس میں یزید کی تعریف کی تو اپنے شدید احتجاج کیا، اس کی برائیاں بیان کر دیں، اور یزید کے لیے بیعت لینے کے سلسلے میں امیر معاویہ کی کوششوں کی مذمت بھی کی۔ امام عالی مقام نے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی حالت میں اپنے قیام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری طرف سے انجام پایا ہے من جملہ اموی حکمرانوں کے خلاف خطبات اور ادامات فرما روائی کے لیے مسابقت اور دنیا کی ناچیز متاع کے حصول میں سبقت لینے کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تیرے دین کی نشانیاں لوگوں کو دکھا دیں اور بپا کریں اور تیری سرزمینوں میں اصلاح کے آشکار کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندے امان میں ہوں اور تیرے واجبات اور سنتوں پر عمل کیا جاتا رہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرمایا کہ میں اپنا وطن کسی شر اور فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں، اور اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ یزید کی سیرت وہی فرعون کی سیرت تھی، بلکہ فرعون اپنی رعیت میں یزید سے زیادہ عادل اور اپنے خاص و ین و عام کے درمیان زیادہ منصف تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو قتل کیا، اور دوسرے سال اس نے حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی حرمت شکنی کی اور اس کو 3 دن تک اپنے لشکریوں کے لیے حلال قرار دیا۔ تیسرے برس اس نے کعبہ کو جارحیت اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا اور اس کو نظر آتش کیا۔ یزیدی حکومت کے ان رویوں سے بھی واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزید کے پاس جانے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی حیثیت ایک افسانہ ہے۔ 9 محرم سن 61 ہجری کی شام کو شمر ابن زیاد کا حکم لے کر عمر سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ حکم نامہ عمر سعد کے حوالے کیا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں خود اپنی ذمہ داری نبھا لوں گا۔ شمر ایک اور قول کی بنا پر البنین سلام اللہ علیہ کے بھتیجے عبداللہ بن ابی المحل نے البنین کے بیٹوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی المحل نے امان نامہ اپنے غلام قزمان عرفان اکرمان کے توسل سے کربلا بھیجوایا، اور اس نے کربلا پہنچتے ہی امان نامے کا متن البنین سلام اللہ علیہ کے بیٹوں عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جفر بن علی اور عثمان بن علی کو پڑھ کر سنایا، تاہم انہوں نے امان نامہ مسترد کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شمر ابن زیاد کا امان نامہ خود کربلا لے کر آیا اور عباس بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن علی، جفر بن علی اور عثمان بن علی کو پڑھ کر سنایا۔ تاہم عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اتفاق رائے سے امان نامہ مسترد کر دیا۔ شیخ مفید نے شمر اور البنین کے بیٹوں کی گفتگو کو یوں نقل کیا ہے۔ شمر نے کہا، اے میرے بھانجو، اب لوگوں کی جان محفوظ ہے۔ اس پر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے کہا، خدا تم اور تمہاری امان پر لعنت کرے، ہمیں امان دیتے ہو حالانکہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے۔ ناظرین، اب پیش کرتے ہیں شب عاشورہ کے واقعات۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے اب کے اہل بیت پھر اب کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو اب پر قربان کرنے اور اب سے دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تاریخی مصادر میں اس گفتگو کے بعض حصوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آدھی رات کو ابو عبداللہ علیہ السلام اطراف میں واقع پہاڑیوں اور دروں کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو نافع بن بلال کو معلوم ہوا اور امام عالی مقام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔
خیموں کے اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کبر سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع بن بلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی سے عرض کیا کہ کیا اپنے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی ہم سے منہ پھیر لیں اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر جنگ کے لیے اس طرح آمادہ پایا ہے کہ گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کو شیر خار بچے کی اپنی ماں کے ساتھ رکھنے والی انسیت کی طرح انس رکھتے ہیں۔ نافع نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین علیہ السلام اب کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکرمند ہیں، چنانچہ وہ حبیب بن مظہر اسدی سے مشورہ کرنے گئے اور دونوں نے آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر امام علیہ السلام کے اہل بیت کو یقین دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے۔ حبیب بن مظہر نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بلایا، بنی ہاشم کو خیموں میں واپس بھیج دیا، پھر اصحاب سے مخاطب ہو کر جو کچھ نافع نے امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سے سنا تھا اس کو دہرایا۔ تمام اصحاب نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کے حکم کے انتظار میں نہ ہوتا تو ابھی ان دشمنوں پر حملہ کرتے اور اپنی جانوں کو امام پر قربان کرنے کے ذریعے پاک اور اپنی آنکھوں کو بہشت کی دیدار سے منور کرتے۔ حبیب ابن مظہر دوسرے اصحاب کے ہمراہ ننگی تلواروں کے ساتھ ہر اہل بیت کے قریب گئے اور بلند آواز سے کہا، اے حریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب کے جوانوں اور جوان مردوں کی شمشیریں ہیں جو کبھی بھی نیام میں واپس نہ جائیں، خود کے اب کے بدخواہوں کی گردنوں پر اتر آئیں۔ یہ اب کے فرزندوں کے نیزے ہیں اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہیں صرف اور صرف ان لوگوں کے سینوں میں گھونپ دے جنہوں نے اب کی دعوت سے روگردانی کی ہے۔ عاشورہ کی صبح کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے اپنی مختصر فوج 32 سوار اور 40 پیادہ کے صفوں کو منظم فرمایا۔ اپنے لشکر کے دائیں بازو کو زبیر بن قیع اور بائیں بازو کو حبیب بن مظہر کے سپرد کیا اور پرچم بھائی ابو الفضل حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے کیا۔ میدان کی دوسری جانب عمر سعد نے اپنے لشکر کے جو ایک قول کے مطابق 4000 افراد پر مشتمل تھا صفوں کو منظم کیا۔ عمرو بن حجاج زبیدی کو میمنہ، شمر بن ذی الجوشن کو میسرہ، ازرا بن قیس احمس کو سوار دستے اور شبوس بن ربی کو پیادہ دستے کی کمانڈ دے دی۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر اسدی کو کوفیوں، عبد الرحمن بن ابی اسرہ کو مجہز اور بنو اسد قیس بن اشس بن قیس کو بنی ربی